صل علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا، نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تاریخ اور اس کی تدوین کے حوالے سے چند دروس میں کچھ فضائل اور کچھ قوانین ذکر کرنے کا شرف پا رہے تھے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور مبارکہ کے اندر ہی جیسی قرآنی آیات کا نزول ہوتا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لکھوا بھی دیا جاتا تھا اور اس کو خاص قسم کی چیزوں کے اوپر، جس کے چمڑوں کے اوپر اور اونٹوں کے شانوں کی چربیوں کو سکھا کر اور دیگر چیزیں جس کی ترتیب گزر چکی ہے، اس کو تحریری شکل میں لایا جاتا تھا، لیکن باقاعدہ ایک جلد، باقاعدہ کمپائل، ایک جلد کی صورت میں، والیوم کی صورت میں، کتابی شکل کی صورت میں اس کی ضرورت اور حاجت نہیں تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے دور مبارکہ کے اندر نہیں کرایا، لیکن اگر ہم صحیح بخاری شریف اور اس کی شروحات اور دیگر کتب تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یہ بیان گزرتا ہے کہ قرآن کریم جہاں جس طرح کہ عرض کیا کہ تختیوں پر، پتھروں کی تختیوں کے اوپر اور سوکھی چربیوں کے کاغذ نما جو شکل ہے اس پر مرتب کیا گیا تھا، لیکن جب سن 11 ہجری میں مسیلمہ کذاب نے جب جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک بہت بڑا لشکر روانہ کیا یمامہ کے مقام پر سن 11 ہجری میں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی کثیر جماعت اس کے اندر فوج کے طور پر موجود تھی، جس میں حصول برکت کے لیے میں چند صحابہ کا نام لیتا ہوں کہ جن کا نام عموماً ہم نہیں ذکر کر پاتے، جس میں حضرت ثابت بن قیس، یہ وہی صحابی ہیں جن کے لیے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا نزول ہوا تھا۔ یہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کا بدن کانپتا تھا، لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یار زمین میں گڑھا کھود دو اتنا کہ جو میرے ناف تک ہو، اور میں اس میں اتر کر تلوار چلاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ مسلمہ کذاب جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے وہ میرے بڑھاپے کی وجہ سے دیکھ کر اس کے لوگ ہنسنے لگے کہ یہ ہمیں دیکھ کر کانپ رہا ہے۔ تو ایسا جذبہ جہاد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر تھا، جس میں حضرت ثابت بن قیس جیسے بوڑھے صحابی تھے، حضرت عمر کے بڑے بھائی، اکثر ہم ان کو نہیں سن پاتے، حضرت فاروق اعظم کے بڑے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی موجود تھے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بھی موجود تھے، جل وقدر صحابہ اس میں موجود تھے، اور اس میں تقریباً اس پر ہم نے تفصیلی خطاب کیا ہے، اور 1200 کے قریب صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، اور کہا گیا کہ آج تک جتنی عرب میں پہلے جنگیں ہوئی ہیں اتنی گھمسان کی جنگ کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ مسیلمہ کذاب کا لشکر بہت طاقتور، بہت زیادہ لوگوں پر مشتمل تھا، اور مسلمانوں کے 2 پہلے جو کمانڈر یا جو سپر سالار گئے تھے وہ جنگ کو کنٹرول نہیں کر پائے تھے، اور مسلمانوں کو بیک فٹ پر آنا پڑا، پیچھے آنا پڑا، کیونکہ اس نے عرب کے صحرا سے بدو حبشی لوگوں کو، مضبوط لوگوں کو گمراہ کیا ہوا تھا۔ کیونکہ آج بھی آپ دیکھیں گے اتنا کمیونیکیشن کا دور ہونے کے باوجود
رومر اور غلط فہمیاں پھیل جاتی ہیں، تہمتیں پھیل جاتی ہیں، جس طرح کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ فیک ویڈیو بن جاتی ہیں۔ یہ کتنا خطرناک دور دیکھیں چل رہا ہے۔ آپ کے لیٹر ہیڈ کا پورا عکس اٹھا کر اس کو بنا کر آپ کے نام سے تحریر لکھ دی جاتی ہے، جس کو آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی، بالکل سگنیچر بھی وہیں سے اٹھا کر پیسٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ دور تو کمیونیکیشن کا بالکل زوال تھا۔ مسلمہ کذاب نے یہ لوگوں کو کہنا شروع کر دیا تھا کہ عرب کو تقسیم کر دیا ہے خدا نے، اتنا حصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا حصہ میرے پر ہے۔ لوگوں کا حضور تک رسائی نہیں تھی اس زمانے میں، کیونکہ آنا جانا لمبا مسافت تھی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سن 11 ہجری میں جب وصال ہو گیا تو پھر اس نے نیچے قبیلوں کے اندر یہ بات کرنا شروع کر دی کہ مجھے نبوت ملی ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اس رسالت اور نبوت میں پارٹنر ہیں، اتنا حصہ ان کے پاس ہے، اتنا حصہ میرے پاس ہے۔ اس وجہ سے بھی اس نے لوگوں کو بہت زیادہ گمراہ کیا اور ایک بہت بڑا لشکر اس نے تیار کیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قوم پر جو احسانات کیے ہیں، جس کا شکرانہ قیامت تک امت کا ماحق ادا نہیں کر سکتی، وہیں پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ تھا۔ یہ جنگ عام جنگ نہیں تھی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر معاذ اللہ کوئی خلافت کی کرسی کے حریث تھے، اور یوں سمجھ رہے تھے کہ جیسے شہد کی ندیاں بہہ رہی ہیں اور پیسوں کا انبار ہے اور بڑی کر و فر ہے، اور حضرت ابوبکر اگر اس کرسی پر آ جائیں گے تو جناب ریل پیل ہو جائے گی۔ لیکن تاریخ کے حقائق کے پردے میں ہم جھانکتے ہیں تو پہاڑ کو کندھے پر اٹھا کر ادھر سے ادھر لے جانا آسان ہے، یہ مثال کے طور پر، لیکن حضور کی گدی پر بیٹھنا اس سے بھی زیادہ مشکل تھا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو جانا اور جو منافقین تھے ان میں جرت کا پیدا ہو جانا، دشمنوں کا پھر دوبارہ طور پر کھڑا ہو جانا، عرب کے سارے قبیلوں کا ایک ہو جانا، کچھ داخلی لوگوں کا اس بات اور لالچ اور ہرس میں اتنا آگے بڑھ جانا، ٹھیک ہے پہلے نمازیں پڑھ لی تھی، دین دے دیا تھا، اب نبی نہیں رہے تو ہم کیا کریں، اور تقریباً 12 کے قریب جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے سراؤنڈنگ میں کھڑے ہو جانا۔ تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اگر خلافت لی تو روافظ ملعونین کو سوچنا چاہیے کہ ان کا کون سا ایک دن ایسا گزرا کہ انہوں نے گھر میں سکون کا گزارا ہوگا۔ 2 سال کی خلافت تھی اور با کمال خلافت تھی۔ 2 سال تو میرے بزرگوں دوستوں آنکھ بند کر کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے 2 سال کے اندر جب آپ نے اپنی جان اللہ کے حوالے کی تو اسلام کو اسی طرح تر و تازہ کر دیا جیسے حضور کے دور میں تھا۔ کوئی فتنہ نہیں تھا، سب کو صاف کر دیا، سب کو صاف کیا، اور پوری یوں سمجھ لیجئے کہ پورا سبز و شاداب باغ حضرت عمر کے ہاتھ میں دیا، اور حضرت عمر کو گراؤنڈ اور بیہائنڈ گراؤنڈ جتنی چیزیں تھیں پیچھے تمام کو صاف کیا، اور انہیں حوصلہ دیا کہ بس آگے کام کرو، اب جو بنیاد بن چکی ہے اب پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں آگے ہواؤں کی طرح چلتا رہا، اس لیے کہ میرا کام جس بنیاد پر تھا وہ بنیاد حضرت ابوبکر نے رکھی تھی، کہ بنیاد اتنی مضبوط تھی، نیچے سے سارے فتنے ختم کر دیے گئے تھے۔ اور سب سے بڑا صدمہ جو تھا کہ حضور کے وصال و انتقال اور پردے کے بعد وہ آنے والے طوفان کو اپنے سینے پر روکنا اور حکمت عملی کے ساتھ صحابہ کو جوڑ کے رکھنا اور انتشار و افتراق کا نہ ہونا، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت اور ان کی کمال کی سیاست اور کمال کی بصیرت تھی۔ اللہ ان کی قبر پر تمام امت کی جانب سے جزا کی بارش فرمائے۔ ان میں ایک بات جو ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، مسلمہ کذاب یہ ایک بہت بڑا فتنہ سامنے کھڑا تھا، اس کو اگر تھوڑا موقع ملتا تو مدینے میں گھس جاتا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق کو سب سے بڑا ڈر یہ تھا کہ ہم اندر سے یہاں پر جو منکرین زکوٰۃ قبیلے بدو بالکل درندہ نما سخت دماغ کے لوگ اڑ گئے کہ جناب نہیں دیں گے زکوٰۃ، اور صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ ابھی حضور مزار میں چلے گئے تو تھوڑا نرمی کریں، شریعت کے جس حکم کی جتنی قدر تھی اتنی جرت کے ساتھ اس کو منوایا، فرمایا تم کیسے زکوٰۃ نہیں دو گے، زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ نہیں کہ حضرت عمر آگے آئے کہ حالات ایسے ہیں حضور، اگر یہ نماز پڑھ رہے ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں تو دین کی 99% چیزوں کو تو مان رہے ہیں، اگر زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں تو تھوڑا ریلیف دیجیے، اس لیے کہ چاروں طرف سے فتنے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر تو زمانہ جاہلیت میں بڑا بہادر بنتا تھا، اب یہ جواب حضرت ابوبکر جیسا نرم دل آدمی
لیکن جب حضور کی گدی پر بیٹھ گیا ہے تو دیکھو کیا جرت آئی ہے۔ فرمایا عمر تو زمانے جاہلیت میں بڑا پہلوان بنتا تھا، جو حضرت عمر کو یوں سمجھ لیے کہ اس طرح ڈیل کرے اس کا وقار کتنا ہوگا اور اس کی عظمت کتنی ہوگی۔ فرمایا عمر تو زمانے جاہلیت میں خود کو بہت بڑا بہادر سمجھتا تھا، اب کھڑے ہونے کی بات آئی تو بزدلی کی باتیں کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا اس کے بعد فرمایا کہ عمر اپنی ساری نیکیاں لے کر بھی ابو بکر کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابو بکر کی وہ جرت، وہ حوصلہ اور اس وقت آپ کا وہ جلال اتنے زبردست وقت پر تھا اور موضوع وقت پر تھا کہ وہاں پر اگر یہ جلال نہ ہوتا تو پورا دن بہہ جاتا۔ اندر عرب کے قبائل بڑے خطرناک قسم کے کھڑے ہوئے ہیں اور باہر سے مسلمہ کذاب کے لوگ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ادھر سے روم جو سپر پاور ہے، اس نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے والد کو شہید کیا ہے، وہ وہاں پر اشارے پر کھڑا ہوا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے حضور کی زندگی کے اندر ہر علاقہ حضور علیہ السلام نے اس تک اپروچ کیے۔ اگر بدر ہوا، احد ہوا تو اس کے بعد موتا ہے، ادھر خیبر سے یہود کو نکالا گیا ہے، تو یہ اوپر سے ایک الگ پلاننگ جو ہو رہی ہے اور حضور مزار مقدسہ میں ہے اور ان کو پتا ہے کہ ان کا اتفاق نبی کی ذات پر تھا، کیونکہ ہر بندہ اپنی جگہ پر با کمال ہے، یہ کبھی اتفاق نہیں کر پائیں گے، لیکن حضور سید عالم نے مصلح حضرت ابو بکر کو دیا اور صحابہ کرام نے کمال کا ڈسپلن بتایا کہ جب حضور نے آگے کر دیا ہے تو بس حضور کے نائب آپ ہیں، آپ کو حضور کی نظر سے دیکھیں گے، اور ایسا ڈسپلن بنایا کہ اندر کے دشمنوں کو بھی، اور یہ کوئی نہیں، یہ پلاننگ ایسی ہے جتنے فتنے اگر ہم حضرت عمر ابو بکر کے دور میں دیکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر کے دور میں فتنے اتنے تھے کہ لگتا تھا کہ 10-20 سال لگیں گے اس کو صرف سنبھالنے میں۔ حضرت ابو بکر نے 2 سال میں سنبھالا بھی، جڑ سے ختم بھی کیا، اور آئندہ وہ فتنے کبھی اٹھ کر آئیں کبھی ایسا ہوا بھی نہیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی، ایک وہ غم حضور کے وصال کا، اور پھر ایک وہ احساس کہ اس محاذ کو سنبھال کیسے پائیں گے۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا اور دیگر جلیل القدر صحابہ کو آپ نے جمع کیا۔ سب سے پہلے تو آپ نے مدینے کے سراؤنڈنگ کے اندر ناکہ بندی کی کہ جو مدینے کے اندر کے آنے والے راستے تھے اس کو بند کیا اور وہاں پر چیکنگ شروع کی ہے، اور اس کی ذمہ داری حضرت علی کو دی کہ یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے کہ یہ تمام مدینے کو سیکیور رکھنے کے لیے، اور مدینے کے جو 4 یا 5 چوکیاں بنا دی گئی کہ جو باہر جائے گا، جو اندر آئے گا، اس کی مکمل تفتیش و تحقیق کی جائے گی۔ اور ادھر سے آپ نے گویا کہ جو امور خلافت کی مشاورت تھی اس کو شروع کیا۔ جب قبائل کے سخت قسم کے بدو اور نہایت ہی صحرائی لوگ جن کے نزدیک پیار تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اور نرمی تو کوئی چیز نہیں، جب ایسے پتھر دل لوگ سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، آج زکوٰۃ نہیں دیتے اور لالچ و حرص کرتے ہیں، تو اس دور کے اندر کہ جہاں مال کی حرص بہت ہی زیادہ رہی اور ان سے مطالبہ کرنا، اور پھر حضور علیہ السلام کا وصال، انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نماز تو پڑھ رہے ہو نا، کلمہ تو پڑھ رہے ہو نا، زکوٰۃ نہیں دیتے تو بعد میں دیکھیں گے۔ فرمایا نہیں، فرمایا زکوٰۃ جیسے نماز فرض ہے ویسے زکوٰۃ فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے ویسے زکوٰۃ فرض ہے، یہ ایمان کا حصہ، ایک چیز کو چھوٹو گے سب چھوٹے گا۔ تو پتہ چلا کہ جہاں پر عظیمت کا کام کرنا، جرت کا کام، وہاں نرمی دکھانا دین کو گویا کہ خراب کرتا ہے۔ اور جو منصب پر آتے ہیں اور کسی عہدے کو لیڈ کرتے ہیں تو ان کو پھر اپنے لیے نہیں قوم کے لیے سوچنا پڑتا ہے، ان کو بڑے بڑے گویا کہ اقدامات کرنے پڑتے ہیں، جیسے حضرت ابو بکر نے کیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر بکری کی کھال بھی اگر تمہارے پاس زکوٰۃ کی رہی ہے میں تم سے کھینچ کر نکالوں گا، رب کا حکم ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب رب کا حکم ہی گر جائے گا تو اسلامی ریاست کا مقصد کیا رہے گا؟ ریاست مدینہ، ریاست مدینہ نام دینے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ جو اس کا حکم ہے اسی کو میں نافذ نہ کر چکوں تو پھر ریاست مدینہ کس کو کہتے ہیں؟ زمین جس کام کے لیے ملی، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے ملی، میں خلیفہ ہوں، میں نافذ کروں گا، نافذ نہ کر سکا مجھے مار ڈالو، لیکن میں زندہ رہوں گا، ایک حکم کو بھی نہیں چھوڑوں گا کہ جو رسول اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا کہ گرد و نواح مدینے کے جنگلوں سے اگر درندے نکل کر آئیں میرے جسم کو پھاڑ دیں، یہاں تک کہ ہمارے گھروں کے اندر گھس جائے، یہ گوارا ہے، لیکن شریعت نے جس کو فرض رکھا ہے وہ فرض ہی رہے گا۔ اگر میں اس کو نافذ نہ کر سکا تو زمین کا کیا فائدہ ہے، میری فوج کا کیا فائدہ اور میرے مطلب کا کیا فائدہ ہے؟ اس کو کہتے ہیں وقت کا حاکم۔ یہ نہیں کہ اسرائیل سے بھی آنکھ مار رہا ہو، انڈیا سے بھی آنکھ مار رہا ہو، ریٹائر ہو رہا ہو تو پھر پتہ چل رہا ہو کہ حضرت نے
کیا ٹرپل گیم کھیلے ہیں، یہ نہیں ہوتے۔ صدیق اکبر کا نام لینا بہت آسان ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اتنی امانت و صداقت۔ میں کہتا ہوں سرکار کی نظیر کہاں آئے گی؟ ابو بکر صدیق کی نظیر نہیں ہے۔ ایسا بندہ مجھے بتا دو اس دن کے بعد کوئی امین و صادق دنیا کے اندر آیا ہو۔ کالا خبیث رافضی جتنی ان سے نفرت کرتا ہے نا، اسی سے ان کی صداقت پتہ چلتی ہے کہ صدیق اکبر کا زور کتنا تھا کہ انہوں نے ہر فتنے کے اوپر ایڑی لگائی تھی، اٹھنے نہیں دیا۔ چیخ وہ رہے جن کو اپنا مطلب اس وقت نہیں ملا تھا، اور جن کا مطلب اسلام تھا وہ آج بھی ان کو دعائیں دے رہے ہیں اور اپنی مسجد کے میناروں پر ان کا نام لکھ رہے ہیں۔ جن کی لالچ، جن کی توجہ اور جن کی چاہت اسلام تھا وہ ان کو سلام کرتے ہیں، جن کی چاہت اپنی مرضی تھی وہ آج تک گالیاں دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق سے یوں سمجھ لیجئے کہ دین کا وفادار اور حلالیوں کا اگر پتہ کرنا ہو نا کہ فکر وہ اسلام سے کتنا مخلص ہے، تو اس کے سامنے ابو بکر کا نام لو، عمر کا نام لو، عثمان کا نام لو، علی کا نام لو، اس سے پتہ چل جائے گا وہ اسلام کا کتنا مخلص ہے۔ اگر وہ اسلام کا مخلص ہوگا تو جنہوں نے اسلام کو بچایا وہ ان کے آگے پلکھے بھی نہیں اٹھائے گا، بلکہ پلکھے جھکا کر ان کو سلام پیش کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا خالد بن ولید کو روانہ کیا اور بڑی گھمسان قسم کی جنگ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ مسلمہ کذاب کا فارم ہاؤس تھا ایک، اس کو وہ حدیقۃ الرحمن کہتا تھا، اور جب خالد بن ولید پہنچے، یہ خدا کی تلواروں میں سے ایک تلوار، خالد کا نام لینے سے بھی رافضی بڑا کانپتا ہے اور بڑے 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 گندے جملے بولتا ہے۔ ہم نے کہا اس لیے کہ اس نے تمہارے جدی پشتی یہودی ناناؤں کو زمین چٹوائی ہے اور اسلام کو بچایا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید جب میدان میں پہنچے، جن کو رسول اللہ کہیں، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلوار، جس کو اللہ کی تلوار رسول اللہ کہیں، اور حضرت سیدنا خالد بن ولید جب پہنچے تو میدان میں پھر وہ درگت لگائی ہے آپ نے مسلمہ کذاب کی فوج کے، اور ان کے ہاتھی جیسے لوگوں کو آپ نے پھر جو دوڑایا ہے تو بھاگیں اپنے فارم ہاؤس کے اندر۔ فارم ہاؤس اس کا کئی ایکڑوں پر تھا، دیواریں اس کی بنی ہوئی تھی، اور اس کا نام اس نے حدیقۃ الرحمن رکھا تھا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا، اب صحابہ باہر ہیں، اور اس نے اپنے اندر جتنے لوگ تھے ان کو بچا کر، جتنے مردار ہوئے جہنمی کاٹ دیے گئے وہ تو باہر تھے، باقی کو اس نے اندر کیا اور دروازہ بند کر دیا، اور اندر بھی کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے۔ صحابہ نے باہر کہا کہ آج اگر یہ بچ گیا نا تو پھر ہم مدینے میں رہ نہیں پائیں گے، کیونکہ یہ اتنا ظالم ہے اور بہت بڑھیا صفت آدمی تھا، بہت سخت، جیسے چنگیز خان کا نام آپ سنتے ہیں نا، اس قسم کا ظالم آدمی تھا مسلمہ کذاب، بہت ظالم آدمی تھا۔ صحابہ نے مشورہ کیا وہاں پر کہ اگر یہ بچ گیا اور اس وقت اگر ہم نے اس کا صفایا نہیں کیا اور اس کو اگر ہم نے مہلت دی اور ہم لوٹ آئے تو یہ اتنا بڑا لشکر تیار کرے گا کہ پھر ہم مدینے کو بچا نہیں پائیں گے۔ تو کیا کیا جائے؟ فرمایا دروازہ توڑو۔ دروازہ لوہے کا آہنگ تھا۔ اللہ کروڑوں رحمت حضرت برہ بن مالک کی قبر کو اتارے۔ انہوں نے کہا یار کچھ نہیں ہوتا ہے، مجھے ہاتھ سے پکڑ کے ایسے پھینکو۔ اللہ، پھینکنا یعنی یہ دیوار ہے، مجھے پھینکو، یعنی وہ گر جائیں تو ان کا کیا حال ہو، اور اندر سارے وہ جو سارے بھیڑیے اندر موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو مجھے پھینکو، میں باہر نہیں رہ سکتا، اس کو اندر سے نہیں رہنے دوں گا، کیونکہ یہ اندر رہے گا تو بعد میں اسلام کے لیے خطرہ ہے۔ تو آج میں اور آپ جس مسجد کی چھت کے نیچے بیٹھے نا، یہ صحابہ کا صدقہ ہے۔ خدا کی ہزار لعنتیں ہوں روافض پر جو صحابہ کے لیے تبرہ کرتے ہیں، اتنی مخلص ذات کے لیے۔ اگر وہ اسلام کے دشمن ہوتے معاذ اللہ تو مسلمہ سے مل جاتے کہ تم بھی کھاؤ اور ہم بھی کھائیں۔ انہوں نے کہا یہ نام تو صرف رسول اللہ کا رہے گا، بس شریعت سکہ چلے گا ہمیں نام برہ بن مالک۔ انہوں نے کہا مجھے پھینکو۔ صحابہ نے پکڑا، ان کو مارا، یعنی اب کیسے پھینکے؟ تو جناب ان کو بڑے زور سے پھینکنے، وہ دیوار سے لے کے دڑم سے زمین پہ گرے، وہ سر پہ چوٹ آ گیا۔ کہا پھر پھینکو۔ ان کو جناب ایک بندے پر چڑھ کر ان کو پکڑ کر کھینچا، ادھر سے جب پھینکا ان کو دیوار سے، وہ دیوار کے اس طرف سے نیچے زمین پر گرے، اور زمین پر گر کے بڑے شدید زخمی ہوئے، لیکن انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ جب دروازہ کھولا تو پھر مسلمانوں اندر پہنچے اور کشت و خون کی لڑائی ہوئی۔ تاریخ میں لکھا جاتا ہے اتنی خطرناک جنگ عرب میں کبھی نہیں ہوئی، بلا مبالغہ پنڈلیوں سے اوپر خون تھا، کیچڑ میچڑ نہیں، پنڈلیوں سے اوپر خون تھا، اور اس میں گویا کہ الحمدللہ مسلمانوں نے چن چن کے ایک ایک مرتد کا صفایا کیا، اور یہ صدیق اکبر کی کمانڈ تھی۔ صدیق اکبر نے کہا زندہ کوئی واپس نہیں آئے گا۔ جب جرت مند حاکم ہو
اور اس کے نزدیک نظریہ ہو تو کشمیر کیا ہے اور فلانا کیا ہے، لیکن تمہیں دبئی میں پھرنے کا اتنا شوق ہے تو پھر بات کیا ہو سکتی ہے۔ یہ اب آپ دیکھیے، حضرت سیدنا صدیق نے کہا کہ پیچھے کوئی نہیں آئے گا، ہم سب مر جائیں لیکن یہ نہ بچے، کیونکہ جب یہ بچ گیا تو پھر معاملہ کیا ہے۔ اور یہاں جناب عاطف میاں کو باقاعدہ اندر انٹر کیا جانا، فواد چودھری کے ذریعے باقاعدہ مرزائیوں کے لیے راستے بنانا، اور پھر نام بینر دیکھے ریاست مدینہ، یہ امپلیمنٹ سیدنا صدیق اکبر نے کی ہے۔ فرمایا جب یہ ریاست مدینہ ہے تو اس پر نام صرف رسول اللہ کی ختم نبوت کا ہوگا، بس بچے گا ایک بھی نہیں جو ان کے ساتھ غداری کرے گا۔ اور اندر پہنچنے کے بعد مسلمہ کذاب کو بھی ختم کیا، ساری ان کی قوموں کو ختم کیا، اور ایک نہیں، یہ مسجد ہماری کتنی ہے، اس میں کتنے آدمی آتے ہوں گے؟ 1000 نمازی آتے ہوں گے، ہاں 1000 نماز، کتنی بڑی مسجد ہے الحمدللہ۔ دیکھ 1200 صحابہ زمین پر میت پڑی ہوئی تھی، 1200 صحابہ، 1000 آدمی بندہ دیکھے کتنا ہوتا، 1200 صحابہ کی لاشیں تھیں، جس میں 700 صرف حافظ قرآن تھے۔ مجھے بتاؤ کس جذبے سے وہ لڑے ہوں گے، ہاں 1200 صحابہ، کیونکہ مسئلہ حضور کی ناموس کا تھا، ختم نبوت کا۔ تو صحابہ کرام شہید ہوئے تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر آئے، اور انہوں نے کہا جب سارے معاملات طے ہو گئے، لوٹ کر آئے، مدینہ شریف قافلہ پہنچ گیا، اب دین دو ہی چیز ہے، حضور اور قرآن۔ حضور کا تو دفاع کر لیا گیا، ختم نبوت کا دفاع کر دیا گیا، جھوٹے نبوت کے دعوے والے کو صاف کر دیا، اب قرآن کا کیا کریں؟ ظاہر سی بات ہے مسلمہ کو مارا ہے، آگے اور جنگیں ہوں گی، ابھی تو روم کھڑا ہے ادھر، اور وہ اپنی حکمت عملی بنا رہا ہے اپنا بدلہ لینے کے لیے، اس کو پتا ہے کہ اگر ان کو نہیں روکا تو میرا علاقہ بھی گیا۔ ادھر سے کسرا کھڑا ہے، 2 سپر پاوریں کھڑی ہیں، ان طوفان اور ان آسیب جناتوں سے کون لڑے گا جن کی زمینیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، لاکھوں لاکھ ان کی فوج ہے۔ حضرت عمر کو بڑی پریشانی ہوئی، اور حضرت عمر نے آ کر حضرت ابو بکر سے کہا کہ جو قرآن مختلف جگہ پر ہے نا، جب قوم آپ کی اتنی مان چکی ہے نا اور آپ پر اتنا اعتماد ہے تو اس امت پر ایک احسان کریں، جہاں آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کا تحفظ کر چکے نا، اب قرآن کو بچائیں۔ کہنے کہ کیا کہنا چاہتے ہو عمر، ذرا کھل کر بولو۔ کہنے کہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو قرآن اس وقت مختلف، کسی کے پاس جناب ایک تختی پر 2 آیتیں اس کے پاس ہے، تو 4 آیتیں اس کے پاس ہے، 10 آیتیں ان کے پاس ہے، یعنی یہ جو منتشر ہے نا قرآن، وہ بصورت رائٹنگ ہے، یاد تو سب کو ہے۔ تو فرمایا یاد تو سب کو ہے، فرمایا یہ جو 700 وہاں چلے گئے، اگلے 300 چلے جائیں گے، تو جن کو یاد ہے وہی صاف بن جائیں گے، تو جو قیامت تک حضور جس امت کو ہم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، کتنے مخلص ہیں ہمارے، دیکھیں یہ فاروق اعظم کہ جو قیامت تک حضور نے ساری امت ہمارے حوالے کی ہے، ان کا کیا ہوگا؟ تو کہنے کہ عمر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ سب سے لیں اور ایک جگہ پر قرآن کو جمع کریں آپ۔ فرمایا کہ یہ تو حضور نے نہیں کیا تھا، حضور نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ دیکھو کتنے فرمان بردار لوگ، کتنا ضروری کام ہے۔ تم کہتے ہو باغ کھا گئے، حضور کی مرضی کے خلاف کام کر گئے، یہ سب سے اہم ترین کام ہے قرآن جمع کرنا۔ لیکن حضرت ابو بکر جیسا حساس، حضور کے کیے ہوئے فیصلے سے دیکھیں کتنا ڈسپلن ہے۔ کہنے کا عمر یہ بات ٹھیک ہے، لیکن حضور نے تو فرمایا حضور نے لکھوایا تو تھا نا؟ فرمایا ہاں ابو عمر لکھوایا تو تھا، لیکن ایک جگہ جمع نہیں کیا تھا۔ جب حضور نے نہیں کیا تو میں کیسے کروں گا؟ اب دیکھیں کتنا احتیاط ہے، اور حضور کی رسالت اور آپ کے معاملات کی ڈسپلن کیسی ہے، لیکن اسی شریعت کے اصول کو حضرت عمر نکال کر آتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے حضور نے نہیں کیا، لیکن واللہ خیر، کام تو بہت بڑے خیر کا ہے۔ تو حضرت عمر ابو بکر نے آنکھ بند کر کے کھولی، فرمایا خدا تمہیں جزائے خیر دے عمر، تمہارے اس جملے نے میرے سینے کو کھول دیا اور بات مجھے سمجھ میں آ گئی کہ ہے کام تو خیر کا۔ فرمایا زید بن ثابت کو بلاؤ۔ زید بن ثابت نوجوان تھے، ان کو بلایا۔ فرمایا زید تم ہمارے سب سے چہیتے ہو اور سرکار کے بڑے لاڈلے ہو، تم نے سرکار کے پاس بیٹھ کے سب سے زیادہ قرآن لکھا ہے، اور سرکار تمہیں بڑا پسند کرتے تھے، اور سرکار نے تمہیں مختلف جگہوں پر اپنا قاصد بھی بنایا، تو ٹیم مرتب کرو، اور یہ تمہارا کام ہے کہ تم جو ہے کہ وہ قرآن کو جمع کرو، اور ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت کہتے ہیں کہ یار پہاڑ اٹھا کر اگر مجھے ابو بکر کہتے ہیں نا، اب دیکھو کتنے ذمہ دار اور کتنے حساس لوگ ہیں، کہتے ہیں یار اگر مجھے ابو بکر کہتے ہیں نا کہ یہ پہاڑ کو اٹھا زمین سے اور وہاں لے جا، تو زید بن ثابت کہتے ہیں یہ میرے لیے آسان تھا،
لیکن قرآن جمع کرنے کی ذمہ داری مجھ پر لگائی ہے۔ فرمانی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک ٹیم جو تھی وہ مرتب کی گئی۔ حضرت زید کا بھی یہی سوال تھا حضرت سیدنا ابو بکر سے اور عمر سے کہ یہ کام تو حضور نے نہیں کیا ہے، یہ کام حضور نے نہیں کیا ہے تو میں کیسے کر لوں گا؟ دیکھو سارے صحابہ فکر، اس لیے صحابہ عادل ہوتے ہیں، ان میں خیانت نہیں ہوتی۔ کوئی یہودیوں کا چربا یا دنیا کا حریص یا چڑھتے ہوئے سورج کو سلام کرنے والا یا دجال یا سامری کے بچڑے کو پوجنے والا کوئی خبیث ہوگا، وہ صحابہ کی امانت پر اعتراض کرے گا، لیکن واقعی میں وہ خدا کو سجدہ کرنے والا، اللہ کو، دین کو محبت کرنے والا ہوگا، وہ صحابہ کی عدالت پر کبھی شک نہیں کرے گا۔ اس لیے رافضی قرآن پر اعتماد کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو تہران کے کسی بندے نے نہیں جمع کیا، اس کو صحابہ کی جماعت نے جمع کیا۔ اصل دین صحابہ نے بچایا، ختم نبوت حضور کی عزت کو صحابہ نے بچایا ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن کو صحابہ نے بچایا ہے، اور یہی تو دین، اس کے علاوہ دین کیا ہے؟ دین دو ہی ستون پر کھڑا ہے، ایک قرآن، ایک ذات مصطفیٰ، اور ان کے مقام کو محفوظ جماعت صحابہ نے کیا ہے۔ اور یہ نہیں کہ جناب کوئی ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے، جنگیں کی ہیں، لاشیں گری ہیں، اللہ اکبر، ان کے بدن کے اوپر 6 پیوند لگے رہتے تھے، سوکھی روٹی ان کی خوراک ہوتی تھی، ان کی توجہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھی۔ ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے تو ان کا وزن تھا، جب انتقال کے تو وزن ہی گر گیا۔ یہی حال حضرت عمر کا تھا، حضرت عمر آخری عمر میں بدن پر گوشت ہی نہیں تھا، چل نہیں سکتے تھے، یعنی راتوں کو جاگنا، آپ کتنی بڑی بات ہے، آپ نے سن رکھا ہے، حضرت عمر کی عادت تھی کہ دن بھر مشاورت، نماز خود پڑھانا، معاملات دیکھنا، اتنی بڑی بڑی جنگوں کی مہمیں، بری خبریں آ رہی ہوتی ہیں، حوصلہ دینا، سب کو لے کر چلنا، مشاورت، ادھر جو محاذ پر جنگ ہو رہی ہے اس کو دیکھنا، ادھر جو شہیدوں کا گھر ہے، پوری نظام ریاست ہے، یعنی ملک چلانا، اور پھر ساتھ میں جناب جو ہے وہ راتوں کو گشت کرنا اور دیکھنا کہ جناب ہماری رعایا کے اندر کوئی پریشان تو نہیں رہ گیا ہے۔ حج کے مہینے کے اندر ایک ایک کو ٹٹولنا، اپنے غلام کے ساتھ کسی کی بھی خیمے میں چلے جانا، باہر کھڑے ہو کر سننا، یہ کیا بات کرتے ہیں؟ کیونکہ حج میں تو سارا عالم اسلام آ کر جمع ہو جاتا ہے۔ ایک غلام بات کر رہا ہے کہ یار مجھے مصر کے گورنر کے بیٹے نے بہت زور سے مارا ہے۔ حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ اس کو باہر لے کر آؤ، لڑکے کو، اور خود خیمے کے باہر کھڑے تھے، اس کو بلایا، وہ ڈر گیا، فرمایا نہیں تو میرا بھائی ہے، ادھر آ، سینے سے لگا۔ کس نے مارا تیرے کو؟ کہنے کا وہ گورنر۔ کون؟ گورنر کا نام سنتے ہیں آپ؟ گورنر، فرمایا گورنر کے بیٹے نے مارا ہے۔ آج ایک فوٹو چل رہی تھی، کسی نے مجھے بھیجا ہے، ہمارے ایک بہت بڑے شنٹو ہے سیاست کے، کینیڈا کے اندر اپنے ڈرائیونگ کا لائسنس لینے کے لیے اس طرح گوری کے آگے کھڑے ہیں۔ اس وقت سندھ کے ڈان ہے، ڈان، اور کینیڈا کے اندر چل رہی نا، فیس بک پر، ایک یوٹیوب پر تصویر چل رہی، تو کہا گورنر کے بیٹے نے تجھے مارا ہے؟ کہاں؟ بلایا مصر کے گورنر کو، کہ ادھر آؤ، کہ تیرے بیٹے کو بلا۔ اب لوگ کھڑے ہیں، اس غلام کو بلایا، فرمایا کیسا کوڑا کیسا تھا جس سے مارا تھا؟ انہوں نے کہا چمڑے سا تھا۔ فرمایا چمڑے کا ایسا تھا؟ کہا مار اس کو، اس وقت تک مار جب تک تیرا بدلہ نہ ہو جائے۔ اور اس غلام نے گورنر کے سامنے اس کے بیٹے کو مارا، اور جب وہ مطمئن ہوا تو پھر آپ نے سر اٹھا کر دیکھا اور گورنر کو کہا کہ کب سے تو نے اور تیرے بیٹے نے لوگوں کو غلام بنایا؟ اللہ نے تو ان کی ماں کے پیٹ سے ان کو آزاد پیدا کیا تھا۔ یہ ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو حضرت زید بن ثابت کو بھی یہ کہا گیا کہ یہ کام جو ہے کہ بہت اچھا ہے، آپ یہ کر گزریں، اور واللہ خیر، وہ کہتے ہیں کہ میرا دل اس سے کھل گیا۔ خیر باتیں تو یہ کہ ایک ہی جگہ پر رک کر پوری رات نکل جائے، لیکن ہم آگے چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جمع کیا، اور پھر وہ بڑی مشہور بات کہ سورہ براءہ کی آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور یہ طے کر لیا گیا تھا کہ بھائی دو گواہ آئیں گے، اس کے ساتھ اس کو لکھا جائے گا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو لکھنے کا حکم دیا۔ یہ ایسا نہیں کہ وہ تو خود حافظ قرآن ہے، صحابہ سارے حافظ ہیں، لیکن انہوں نے قانون بنایا کہ بھائی 2 بندے آئیں گے اور 2 بندوں کے ساتھ اس کی اجازت ہوگی۔ زید بن ثابت آئے، ان کے پاس وہ اکیلے تھے، تو فرمایا دوسرا کون ہے؟ تو کسی نے کہا غور کیجئے، یہ وہی ہیں جن کو اکیلے کو رسول اللہ نے 2 کے برابر کیا تھا۔ قرآن کریم کو ایک جگہ پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے ذریعے گویا کہ جمع کر لیا گیا۔ مسلم امام احمد کے اندر بھی روایت موجود ہے
وقت کیونکہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اس لیے میں اس کو مختصر سے مختصر کر رہا ہوں. ارشاد الساری میں بھی حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا. یہاں ایک سوال سنیے, اور میں چلنا تو آگے چاہ رہا تھا لیکن بات سیدنا صدیق اکبر کی آئی تو ایسا لگتا ہے جیسے زندگی رک گئی. ہاں, بار فاروق اعظم کی آئی تو ایسا لگا جیسے زندگی رک گئی. ہاں, اللہ کتنے عظیم لوگ تھے یار. ان کا نام سن کر بندے کو دنیا نہیں موت سے محبت ہو جاتی کہ جب بندہ قیامت کے دن ان کو دیکھے گا اور ان کو دیکھے گا وہ آپ ہیں جنہوں نے اللہ اکبر جو دین کی خدمت کی. یہاں ایک سوال رافضیوں کی طرف سے ہوا. جس طرح کہ کچھ لوگ اہل سنت پر یہ سوال کرتے ہیں نا سنیوں میں ہو کر, یہ میلاد کیوں کیا ہے تو رسول اللہ نے نہیں کیا تھا, یہ عرس کیوں کیا, فلاں کیوں کیا. ایسے ہی سوال رافضیوں نے حضرت عمر ابو بکر پر کیا, جب رسول اللہ نے نہیں جمع کیا تو تم نے کیوں جمع کیا, تم بدعتی ہو گئے. سمجھ نہیں آیا؟ یہ بڑی یونیک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, ذرا سنیں. تدوین ثانی, کیونکہ پہلے جو تدوین ہوئی ہے وہ تو حضور کے دور میں ہوئی ہے, یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا دیا تھا. اب اس کو باقاعدہ کتاب کی شکل میں لایا گیا. رافضیوں نے سوال اٹھایا ہے کہ جناب جو ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کو ایک جگہ پر جمع نہیں کیا تو ابو بکر نے کیوں کیا. یہ بالکل وہی سوال آ رہا ہے جو معمولات اہل سنت پر کچھ لوگ کرنے کی شرارت کرتے ہیں. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کا کتنا پیارا جواب دیتے ہیں, ذرا سنیے اور اس سے آپ خود سمجھ لیجیے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر صاحب انصاف حضرت ابو بکر کا عمل تدوین یعنی جمع کرنے کا عمل نگاہ غور سے دیکھے تو وہ قطعاً یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ تدوین قرآن اور ان کے فضائل میں شمار کی جائے گی, اور یہ تو ان کے عظیم فضل و کمال کا اعلان کر رہی ہے, اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ من سن فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرہا, کہ جو اسلام کے اندر ایسا طریقہ ایجاد کرے گا جو اچھا طریقہ ہوگا تو اس کو اجر ملے گا. وہ اجر من عمل بہا, اور جتنے لوگ اس اچھے کام کے پیچھے عمل کرتے رہیں گے تو جس نے اس کام کو شروع کیا تھا اس کو عمل ملے گا, اجر ملے گا. یہ فتح الباری کے اندر علامہ ابن حجر کا یہ استدلال ہے. حضرت علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَإِذَا تَأَمُّلْ مُنصِف مَا فَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ مِنْ ذَلِكَ الْجَزْمِ بِأَنَّهُ يُعِدُّ مِنْ فَضَائِلِهِ, اور فرماتے ہیں کہ وَيَنْوَى بِعَظِيمِ مَنْقَبَةِ الثُّبُوتِ لِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا فَمَا جمع القرآن احد بعدہ الا وکان له مثل اجرہ الى یوم القیامہ. فرمایا لہذا ابو بکر صدیق کو قیامت کی صبح تک اس کا اجر ملتا رہے گا کہ آپ نے ایک نیا اور اچھا طریقہ ایجاد کیا کہ آپ نے قرآن کو جمع کر لیا. اب آپ دیکھیں یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں اگر کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرے, ایسا اچھا طریقہ کہ جس کے اچھے ہونے کی قدر پہلے سے قرآن و سنت میں موجود ہو, اور وہ اس کو چلانے کے لیے دور کے ضرورت سے اس کو ایجاد کرے کہ وہ چیز محفوظ ہو جائے, تو فرمایا کہ پھر جتنے لوگ اس کے طریقے کی نقل کریں گے تو اس عمل پر جتنے لوگ عمل کریں گے تو جس نے ایجاد کیا اس کو اجر ملے گا. تو یہ سوال رافضیوں کا تھا کہ ابو بکر صدیق نے بدعت کی کہ انہوں نے وہ کام کیوں کیا جو رسول اللہ نے نہیں کیا تھا. علامہ ابن حجر جواب دیتے ہیں تمہیں شرم آنی چاہیے, تم دیکھو وہ کام کتنا قیمتی تھا اور کتنے بڑے فضائل کا تھا. کیا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا من سن فی الاسلام سنتن حسنتن, من سن فی الاسلام, جو اسلام میں ایک اچھا طریقہ نکالے, سنتن حسنتن, اچھا طریقہ نکالے, فلہ اجر, فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فلہ اجرہا, اس اچھے کام کا اجر اس کو ملے گا. اور فرمایا کہ من عمل بہا واجر من عمل بہا, جب تک وہ کام جاری رہے گا تو جتنے لوگ اس اچھے کام پر عمل کریں گے تو جس نے اس کو ایجاد کیا اس کو عمل ملے گا. تو حضرت سیدنا علامہ ابن حجر لکھتے ہیں فما جمع القرآن, اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق نے جو جمع قرآن کیا ہے اس کا اجر آپ کو قیامت تک ملے گا. لہٰذا یہ کہنا کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ کیا جائے بدعت ہے, اس کا قاعدہ یہاں سے ٹوٹ جاتا ہے. اگر وہ کام اچھا ہے, اس کی ضرورت, اس کی ہیت, اس کا اسٹرکچر, اس کی اس وقت کی ضرورت, بناوٹ اگر رسول اللہ کے دور میں نہیں تھی, لیکن بعد میں اس اچھے کام کو چلانے کے لیے ایک ظاہری سٹائل اور ماحول کی ضرورت پڑ گئی ہے, تو اس اصل چیز کو بچانے کے لیے اس کو ماحول دینا بدعت نہیں, جائز ہے.
اسی طرح آپ دیکھیے کہ جناب رسول اللہ سے محبت، آپ سے پیار، یہ ایمان کی اصل ہے۔ آج کے دور میں اس کو رواج دینے کے لیے میلاد کی شکل دینا یا جلوس کی شکل دینا شرعی قوانین کے اعتبار سے یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ، اسلام کی اصل دولت کو محفوظ کرنے کے لیے اگر اس کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی طریقہ ایجاد کیا جائے تو جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے تو ایجاد کرنے والے کو بھی اجر ملے گا۔ اور یہاں پر ایک بات میں اور عرض کر دوں، یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو چھوڑ دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کام کو ترک کیا اور حضور نے وہ کام نہیں کیا، تو حضور کا ترک کرنا بدعت ہے۔ یہ ایک عجیب قاعدہ ہے، ہم کہتے ہیں ترک کرنا یعنی حضور نے اس کو کیا ہی نہیں، یہ کہتے ہیں جو حضور نے کیا نہیں وہ بدعت۔ ہم نے کہا نہیں، حضور نے جو منع کیا پھر کرنا یہ بدعت ہے، یا حضور نے کوئی کام ایسا ہے جو منع کیا ہے اور اس منع والی چیز اس میں نظر آ رہی، جیسے گانا بجانا حضور نے منع کیا ہے، عورت مرد کا اختلاط منع کیا ہے۔ اب اگر کوئی ایک ایسی رسم نکالے جس میں وہ حرام کام شامل ہو رہا ہو اور اس کو اسلام کا نام دے تو یہ بدعت ہے، لیکن کوئی اصل کام جو دین میں رائج رہا ہے اور وہ ضروری ہے، جیسے عشق رسول ہے، قرآن کی خدمت ہے، تلاوت قرآن ہے، اس کی محبت ہے، مدارس کا قیام ہے، اس سے دین محفوظ ہوتا ہے، تو دین کی قدر اور دین کو بچانا اسلام میں ثابت ہے۔ تو اس کے لیے اگر وہ دور کے اعتبار سے کوئی ترقی یافتہ چیزوں کو لے کر اور اس دور میں اس کو محفوظ اور تحفظ دینے کا اگر کوئی طریقہ ہے، اس طریقے کو وہ طریقہ جدید ہوگا، لیکن اس طریقے سے جو چیز محفوظ ہو رہی ہے وہ دین کی اصل ہے، تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو مستحب کہا جائے گا، جس طرح کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا۔ تو یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جس کو رسول اللہ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں، حضور منع کریں ایسا نہیں، حضور کسی کام کو چھوڑ دیں، حضور کا ترک جو ترک ہوگا، چھوڑا ہوا ہوگا، وہ آپ بعد میں نہیں کریں گے۔ تو میں نے کہا حضور نے تو پکی مسجد بنانے کو بھی ترک کیا ہے، حضور نے تو پکی مسجد بنانے کو بھی ترک کیا، اسلام پھیل چکا تھا، لیکن حضور نے تو ترک تو درکنار، حضور نے تو اپنی زبان سے کہا، حضور نے فرمایا کہ تم پکی مسجدیں نہیں بنانا، لَتُزَخْرِفُنَّ كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فرمایا کہ اس طرح مسجدوں کو سنوارنا نہیں جیسے یہودیوں نے سنوارا تھا۔ اور بلکہ ابو داؤد کے اندر تو حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ فرمایا کہ تم مسجدوں کو پختہ نہیں کرنا۔ تو مجھے بتائیے آج کوئی مسجد کو پختہ نہیں کرے گا تو مسجد کون سی آج مٹی کے گھارے کی ملتی ہے؟ تو خود ان کے انور شاہ کاشمیری اور دیگر جو ان کے محدث و شارحین ہیں وہ کہتے ہیں یار بات تو ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجدوں کو پختہ کرنے منع کیا تھا تاکہ لوگوں کی توجہ مسجدوں کے ماربل وغیرہ پر نہ پڑے۔ تو ہم نے کہا سرکار نے کیوں نہیں کیا، صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا یار ان کو عمارت سے غرض نہیں تھی، ڈائریکٹ ان کو نماز سے اتنی محبت تھی کہ ان کو سراؤنڈنگ کے ماحول اور انوائرمنٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن آج دور ایسا آ گیا ہے اگلا لوگوں کے گھروں سے متاثر ہوتا ہے، اس کی زیب و زینت سے متاثر ہوتا ہے، تو اگر مٹی کا مسجد بنے تو لوگ تو ایسی نماز نہیں پڑھتے، ماحول دیکھ کر گویا کہ وہ تو اور نہیں پڑھیں گے۔ تو پتہ چلا صحابہ کو، وہ کہتے ہیں صحابہ کو ماحول کی ضرورت نہیں تھی، اصل عبادت سے محبت تھی، لیکن ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم ماحول کو بھی دیکھتے ہیں، تو لہٰذا ہم نے ضرورتاً الضروریات تبیح المعذورات، اصول کا قاعدہ ہے کہ کچھ حرام چیزیں بھی وقت کے اعتبار سے جائز ہو جاتی ہیں، تو لہٰذا مانا کہ حدیث شریف میں منع کیا گیا ہے، لیکن ماحول بنانا ہماری صحت ہماری نفسیات کے لیے ضروری تھا، لہٰذا ہم نے اس لیے ماحول بنا دیا ہے۔ تو میں نے کہا بالکل صحابہ کرام کو نہ جھنڈے کی ضرورت تھی نہ جلوس کی ضرورت تھی، وہ ڈائریکٹ حضور کے عشق میں اتنے سرشار تھے، ہمیں اس ماحول کو بچانے کے لیے ہم نے یہ طریقہ ایجاد کیا ہے، تو یہ بدعت کیسے ہو گیا ہے؟ تو گویا کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں سوال کا جواب دے کر ہم بات کو ختم کرنے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک شارح بخاری ہے علامہ ابن بطال، ان کی بھی بخاری شریف کی شرح ابھی آئی ہے، اس زمانے میں شاید نہیں تھی۔ علامہ ابن حجر نے شارح بخاری علامہ ابن بطال کی، یہ بطال بھی ان کو کہا جاتا، بطال بھی کہا، ان کی ایک بات نقل کی فتح الباری کے اندر کہ جب حضور نے ترک کر دیا تھا، یعنی حضور نے وہ کام نہیں کیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کا ترک بھی بدعت ہوتا ہے، جس کو نبی چھوڑ دینا تو اس کو آپ نہیں کریں گے۔ ہم نے کہا ایسا نہیں، نبی اگر چھوڑ دیں بعد میں کرنا وہ بدعت نہیں، نبی جس چیز کو منع کریں اور پھر اس چیز کو رائج کرنا یا ایسی کوئی رسم نکالنا جس میں منع کی بھی چیزیں شامل ہو جائیں گی وہ بدعت ہے، لیکن اچھی چیز کو نکالنے کے لیے رواج کے حوالے سے وہ بدعت نہیں، ٹھیک ہے۔
اب اس پر کیا جواب دیتے ہیں علماء اصولین؟ وَدَلَّ ذَلِكَ، وہ لکھتے ہیں وَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ فعل الرسول اذا تجرد عن القرائن وكذا تركه لا يدل على وجوب التحریم. کمال کی بات سنیے. علامہ ابن بطال کہتے ہیں، علامہ ابن حجر شیخ الاسلام فتح الباری میں لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا جب کوئی دلیل قرینہ موجود نہ ہو تو فعل رسول سے وجوب اور ترک سے حرام ہونا لازم نہیں آتا. جبکہ کوئی قرینہ موجود نہ ہو، رسول اللہ نے کسی کام کو چھوڑا، کوئی وجہ تھی اس وجہ سے چھوڑا تو اس وجہ کی وجہ سے دیکھیں گے آپ. رسول اللہ نے کسی کام کو کیا، کوئی وجہ تھی کہ اس کا کرنا ضروری تھا تو کرنا وجوب ہوگا، چھوڑنا حرام ہوگا. لیکن وہ صرف کرنے سے واجب نہیں ہوگا، صرف چھوڑنے سے حرام نہیں ہوگا، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوگا، قرینہ ہوگا. اور علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی قرینہ نہ ہو اور ایسے ہی حضور اس کو چھوڑ دیں تو کیا اس کو حرام نہیں کہا جائے گا؟ اور کوئی قرینہ نہ ہو اور حضور اس کام کو کر لیں تو اس کرنے کو واجب نہیں کہا جائے گا. تو لہٰذا اہل سنت کا مسلک یہاں پر ثابت ہو گیا کہ حضور سید عالم اگر کسی چیز کو ترک کرے تو ترک کرنا بدعت نہیں ہوتا. اور یہ سوال کرنا کہ جو رسول اللہ نے نہیں کیا وہ آپ نے کیسے کیا، اس قانون کو مس یوز کیا رافضیوں نے بھی. اور صرف سنیوں پر فتویٰ نہیں لگا بلکہ حضرت ابو بکر پر بھی رافضیوں نے بدعت کا فتویٰ لگایا کہ جب رسول اللہ نے نہیں کیا تھا تو ابو بکر نے کیسے کر دیا. اس لیے سارے اہل سنت کے ائمہ اس طرف سے کھڑے ہو کر بتایا کہ اصول تم نے صحیح پڑھا ہے لیکن اس کی ایکسپلینیشن غلط کر رہے ہو، اس کا اطلاق اور امپلیمنٹ غلط کر رہے ہو. ہاں حضور کا چھوڑنا جب بدعت ہوگا کہ جب کوئی قرینہ موجود ہو، لیکن جب کوئی قرینہ موجود نہ ہو اور وہ چیز دین میں اہمیت رکھتی ہو اور حضور اس سے کوئی ضروری مشن کی طرف توجہ کی طرف ہو اور اس کو چھوڑ دیا ہو ایسی، تو پھر اگر آنے والے وقت میں اس کو باقی رکھنے کے لیے کوئی ایسے حالات بنا لیے جائیں جس سے وہ چیز باقی رہیں تو وہ بدعت نہیں ہوتا، وہ مستحب ہوتا ہے. ایک سوال کا جواب میں یہاں پر عرض دے کر کے بات کو میں ختم کر دیتا ہوں. اور یہ حدیث پاک بڑی زبردست ہے. من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ، جو اسلام میں نیا طریقہ نکالے، اچھا طریقہ نکالے، فلہ اجرھا، اس کو اس کا اجر ملے گا. اب دیکھیں نیا طریقہ سنتا حسنۃ، ابھی اسی سنت کو بدعت کہتے ہیں، حسنہ بدعت حسنہ، کیونکہ بدعت بھی نئے کام کو کہتے ہیں. اب وہ بدعت یا تو جیسے آگے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا سیئۃ، سنتا سیئۃ، سنتا حسنۃ. سننا کہیں گے طریقے کو، حسنہ کہیں گے اچھے کو، سیئہ کہیں گے برے کو. تو کوئی طریقہ برا بھی ہوتا ہے، کوئی طریقہ اچھا بھی ہوتا ہے. تو سنتا حسنۃ اس کی دوسری لائن ہو جائے گی بدعتا حسنۃ. سنتا سیئۃ تو بدعتا سیئۃ. تو یہ تو حدیث کے اندر موجود ہے کہ اچھا طریقہ اگر ایجاد کیا جائے تو اس کا اجر ملے گا. کیونکہ سننا کہیں یا بدعہ کہیں بات تو یہی ہے. آگے اس کی صفت سے خاص کیا جائے گا کہ وہ طریقہ اچھا تھا کہ برا تھا. اچھا تھا تو حدیث میں کہا سنتن، صرف سنتن نہیں، سنتن تو ایک طریقہ ہے. اب وہ طریقہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. تو اچھا ہوا تو سنتن حسنتن، اس کو آپ کہتے ہیں بدعت حسنہ. وہی الفاظ موجود ہے. وہ کہتے ہیں نہیں بدعت حسنہ ہم نہیں کہتے. تو میں نے کہا تم سنت حسنہ کہہ دو. لفظوں کی جنگ کی کیا ضرورت ہے، لفظوں کے جھگڑے کی جناب جو ہے کوئی کیا ضرورت ہے. تو لہٰذا اور اس پر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو اس پر ثواب بھی ملے گا. اب کام بھی دیکھیں انہوں نے کیا بات کا اور اس پر اجر بھی ہے. لہٰذا پتا چلا بات کی ایجاد پر یہ کہنا کہ ثواب نہ ملنا، ہم نے کہا وہ نیت پر ثواب ملے گا. کہتے چراغوں پر ثواب کیسے ہو سکتا ہے، جھنڈوں پر ثواب کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو آج کی ایجاد ہے. رسول نے تو یہ نہیں کہا تھا. میں نے کہا جو مسجد میں لاؤڈ اسپیکر لگتا ہے اور لاؤڈ اسپیکر خراب ہو جائے تو اعلان ہوتا ہے آپ کی مسجد سے بھی کہ لاؤڈ اسپیکر خراب ہو گیا ہے تراویح کے اندر، تو آپ لگا دیں، 2 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، ثواب کوئی نہیں ملے گا. اس لیے کہ جناب لاؤڈ اسپیکر آج کی ایجاد ہے اور جو نئی ایجاد ہوتی ہے اس پر تو اجر نہیں ہوگا. وہ کہیں گے پھر اپنی جیب سے لگا دو. لیکن آپ دیکھیے کیا کہا جاتا، حضرات مائک لگائیے، لائٹ لگائیے، اجر ملے گا. تو میں نے کہا آج کی ایجاد پر اجر کیسے، یہ تو چائنا نے بنایا، یہ تو چائنا نے بنایا. اس نے کہا بھائی یہ آج کی ایجاد ہے لیکن جو ڈیلیور ہو رہا ہے وہ تو دین ہے نا. تو ثواب اس پر نہیں مل رہا ہے، ثواب جو ڈیلیور ہو رہا ہے دین اس پر مل رہا ہے. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں جھنڈوں کو نہ دیکھ، اس سے جو عشق رسول ڈیلیور ہو رہا ہے وہ دین ہے. ٹھیک ہے میرے دوستو. تو لہٰذا آج کے درس میں ہم نے صرف اتنی سی چیز آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. کل انشاءاللہ العزیز ہم قرات پر 1-2 جملے کہیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
دور مبارکہ کے اندر یہ چیزیں ہوگی. یعنی آج ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کا ایک دور آپ کو بتا دیا. 3 تدوین ہوئی ہے، ایک رسول اللہ کے دور میں، ایک حضرت ابوبکر کے دور میں، اور ایک حضرت عثمان کے دور میں. لہذا قرات پر ہم نے تھوڑی سی گفتگو کر دی تھی. درس کیونکہ آج کا اہم تھا اس لیے تھوڑے ختم نبوت کے حوالے ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیے تھے. وقت مختصر ہے اور اس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے اور یہ بدعت کا فتویٰ جو رافضیوں کی طرف سے جاتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے. انشاءاللہ العزیز آنے والا درس جو ہے وہ اب آ جائے گا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی ترتیب کیسی ہوئی اور وہ کیوں ضرورت پیش آئی. جب ایک قرآن جمع ہو چکا تھا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تدوین اور یہ تمام چیزیں کیسے ہوئی. میں اس پر صرف ایک جملہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. کسی نے حضرت مولا شیر خدا کے سامنے کہا تھا کہ یہ عثمان نے پھر قرآن کو ایک لغت پر کیوں جمع کیا؟ تو حضرت مولا مرتضیٰ اس مجمع میں کھڑے ہوئے. علامہ سیوطی علیہ رحمت نے اتقان میں لکھا ہے اور حضرت سیدنا عثمان کی تائید کرتے ہوئے شیر خدا نے جملہ کہا، قال علی، مولا علی نے کہا، لا تقولوا فی عثمان الا خیر. اے زبان بند کر، عثمان کے بارے میں خیر کے علاوہ بات نہیں کرنا. سن لو کالو، یہ مولا مرتضیٰ کا فتویٰ ہے. مولا مرتضیٰ نے فرمایا تیری جرت کیسی عثمان غنی کے بارے میں بات کر رہا. فرمایا قالا، ان پر بھی وہی حکم آیا. یہ کیا؟ عثمان نے وہ کام کیا جو نبی نے نہیں کیا. اب ضرورت انتہائی نارگزیر تھی، ضروری تھی، کیونکہ جس طرح قرآن کو جمع کرنا یہاں ضروری تھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے کثرت میں لوگ شہید ہوئے. آگے چل کر ایک اور ہنگامہ کھڑا ہوا تھا. اگر عثمان غنی اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کی متواتر بارشیں قیامت تک کرے، خدا کی قسم ان بزرگوں کے کارنامے دیکھو تو انسان کی زبان ایسے کہ بندہ ان کا نام ہی تسبیحوں میں ذکر کرتا رہے. اتنا انہوں نے دین کا کام کیا ہے. تو عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور کے اندر جو قرآن پر تیسرا کام کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اگر وہ کام نہیں ہوتا نا تو پھر آج تو امت کب سے ختم ہی ہو چکی ہوتی، ایک دوسرے کو مار کے ختم ہو جاتی. جو اختلاف قرات پر ان کا اختلاف کھڑا ہوتا. اس لیے مولا شیر خدا نے، کسی نے کہا کہ کوئی عثمان کے بارے میں ہلکے جملے کہہ رہا کہ عثمان نے یہ کیا کیا جب رسول اللہ نے کر دیا تھا، یہ چلو ابو بکر نے بھی کر دیا تھا، تو بعد میں قرآن کے مسئلے کو چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب سب پتا ہے کہ وہ چھیڑا نہیں گیا. اگر اس مسئلے کو اس طرح نہیں کیا جاتا تو امت اسی قرآن پر ایک دوسرے کو مار دیتی. اور اس میں کیا ہوا؟ مولا شیر خدا کی بات سنیے آپ. قال علی، سرکار شیر خدا فرماتے لا تقولوا فی عثمان الا خیر. عثمان کے لیے زبان عزت کے ساتھ چلا اور خیر کے ساتھ چلا. فواللہ ما فعل الذی فعل فی المصاحف الا ملء منا. فرما سن، عثمان نے جو کچھ کیا ہے وہ اپنی رائے سے نہیں کیا ہے، ہم سب کی مشاورت سے ہوا ہے. ہم سب کی مشاورت سے ہوا ہے اور امت کے بھلے کے لیے ہوا ہے. اور اتنا بڑا کام ان دو عظیم ہستیوں نے کیا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عثمان نے، کہ الحمدللہ 1500 سال نہیں، قیامت تک اس قرآن کے ایک زبر زیر کو بھی کوئی دشمن نہیں ہلا سکتا. ایسی بنیادیں صحابہ نے باندھی ہیں. اللہ اکبر میرے دوستو. ڈھنگ کے کام تو نہ کر سکے، جنہوں نے دین کو سب بچا لیا، ہاں کہ کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. آج تو ممبر پر بندروں کی طرح ناچتا ہے، الٹی سیدھی شاعری پڑھتا ہے اور ان پر تبرہ کرتا ہے. خدا کی ہزار لعنت تیری شکل کے پر ہو کہ تو نے رسول اللہ کے دل کو دکھایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ رب العالمین اس ناقدری کے دور میں ہمیں قدر کرنے والوں کی قدر کی توفیق دے. انتشار کا دور ہے میرے دوستو، دجالیت کا دور ہے. قیامت بالکل قریب لگتی ہے. اچھی بات کو قبول کرنے لوگ تیار نہیں ہیں، پچھلوں کو گالیاں دے رہے ہیں. سرکار نے فرمایا قیامت اس وقت آئے گی جس میں سے ایک نشانی نہیں ہو، یہ ہوگی سب سے بڑی. وہ زمانہ آ جائے گا کہ جو پچھلے نیک گزرے ہیں لوگ ان کو گالیاں دیں گے. آج کیا ہو رہا ہے ذرا دیکھیں یوٹیوب، اپنی نئی نئی رائے نکالی جا رہی ہے، ان بزرگوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالا رہا ہے. صحابہ تک کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، صحابہ تک کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے. یہ کچھ شیطان جعلی پیروں کو آپ دیکھیے، شیعوں کا مال کھا کر یہ صحابہ پر چڑھائے ہیں، ان کے خلاف کتابیں لکھوا رہے ہیں، اور جو ان کے خلاف کتابیں لکھ رہا ہے اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں سارے صحابی جنتی نہیں ہوتے. میں نے کہا تیرا باپ جو اس گنبد کے اندر ہے وہ جنتی ہے لیکن صحابی جنتی نہیں ہے. تو یہ قیامت کی نشانی ہے. جاہل تو جاہل، آج پڑھے لکھے لوگ ان کی مبارک زندگیوں پر جس پر اسلام رکھا ہوا ہے. اور بات میں یہاں ختم کرتا ہوں میرے دوستو،
قرآن نے یہ کہا ہے وَمَن يُشَاقِقْ، دو چیزیں میرے دوستو یاد رکھیں، بات یہاں ختم ہو رہی ہے سورہ نساء، وَمَن يُشَاقِقْ الرَّسُولَ، سورۃ النساء، وَمَن يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، دو نصیحتیں یاد رکھ لو، قرآن نے کہا ہے وَمَن يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول کی مخالفت کرے اس حال میں کہ رسول نے حق واضح کر دیا، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر، نیک لوگوں کے راستے کو چھوڑ کر، امت کے مومنین کے راستے کو چھوڑ کر اپنا کوئی راستہ نکالے، اللہ فرماتا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، خود ہم اس کو دھکا دیں گے اس طرف جس طرف وہ ہمارے محبوبوں سے منہ موڑ کے جا رہا ہے، فرما نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ما تولا، جس طرف وہ پھرا ہے نولی، اسی طرف پھرا کر رکھیں گے، فرما نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے جہنم کی گروہ تک، گڑے تک پہنچائیں گے، وَسَعَتْ مَصِيرًا، اور اس کو وہ عذاب چکائیں گے برے ٹھکانے کا کہ تو نے کتنی بڑی نعمت کی ناشکری کی ہے، تو اب اس کا عذاب چک۔ پتہ چلا دو چیزیں اسلام کی بنیاد ہے، ایک تو قرآن اور رسول پاک کی ذات ہے، اور بعد میں رسول اللہ کی ذات اور صحابہ کی ذات، یہ دو چیزیں اجماع امت ہے۔ اسی کو رسول اللہ نے فرمایا تھا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو ابھی اس آیت میں کیا بتایا گیا؟ کن کی مخالفت نہیں کرنی ہے؟ ایک رسول کی اور ایک صحابہ کی، یہی نا قرآن کہہ رہا ہے نا۔ اب ادھر حضور نے کیا فرمایا؟ جو جنت میں جائے گا اس کی نشانی کیا ہوگی؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے۔ ابھی کل ہم نے اس پر تفصیلی پروگرام کیا، ایک شنٹو مجھ سے کہنے لگا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، میں نے کہا یہ حدیث تو اس قرآن کی آیت کی پوری تصویر ہے، اس میں بھی کہا گیا کہ جو رسول کی مخالفت کرے اور صحابہ کا راستہ چھوڑے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، یہی کہا نا۔ تو ادھر بھی توجہ جاگ رہے ہو، دو چیزیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو رسول کی مخالفت کرے اور صحابہ کے اور اجماع امت سے ہٹ کر چلے، اللہ فرماتا ہم ان کو جہنم میں پھینکیں گے۔ تو یہاں پر بھی حضور سے یہ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سا گروہ ہے؟ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 ملت بنے گی، اور 72 جہنم میں جائیں گے، اور یہ دخول نہیں ہے، یہ خلود ہے، اس موضوع کو چھڑتا نہیں، یہ جہنم میں ڈالنا دخول نہیں، خلود ہے۔ اور فرمایا الا ملت واحدہ، ایک گروہ جو ہے وہ جنتی ہوگا۔ اس کی علامت کیا فرمائی؟ فرمایا حضور وہ کون ہے؟ ما ہی یا رسول اللہ، وہ کون سی جماعت ہے؟ تو سرکار نے کیا کہا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو رسول کی مخالفت کرے، صحابہ کے راستے کو چھوڑے۔ کیا پتا چلا؟ جو رسول کی مخالفت کرے گا، جو رسول کے راستے کو چھوڑے گا، صحابہ کے راستے کو چھوڑے گا، وہ جہنمی ہے، اور جو پکڑ لے گا وہ جنتی ہے۔ یہی حضور نے حدیث میں فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اس حدیث کو تو کوئی ہلا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی پشت کے اوپر وہ قرآن کی آیت کھڑی ہوئی ہے۔ تو جو بات یہاں پر کہی ہے وہی قرآن کے اندر کہے گئی۔ اللہ رب العالمین جل والا ہمیں ہر صحابی کا، ہر اہل بیت کا، ہر ولی کا ادب کرنے کی توفیق دے۔ اور سن لو، دور زمانے میں اسی کے پیچھے چلنا جو ان کا ادب کرے، ان کا لحاظ کرے، زندگی بھر اچھی باتیں کرے، وہ اپنا وزن بھی بڑھائے، اپنی گاڑیاں پراڈو لینڈ کروزر بھی لے، اور پھر کہیں سے ایک سامری آئے اور اسے قیمتی بچڑا دے تو حضرت اپنا رومال اور پگڑی پکڑ کر اور اپنے شجرے اور خاندان کا کارڈ لے کر ادھر نکل جائے۔ تو ایسے پلیتوں کے پیچھے نہیں چلنا، مرنا ہے مجھے اور آپ کو، زندگی بہت تھوڑی سی ہے، دجالیت کا دور ہے۔ تو لہٰذا یہ واقعے اس لیے سنائے جا رہے ہیں، بار بار ہم سنتے ہیں تاکہ ہم کو پتہ چلے ہم کس کا مال ہے اور ہم نے کہاں جانا ہے۔ اللہ رب العالمین جل والا اسی سفر پر ہمیں گامزن رکھے وآخر، اور اسی پر اللہ رب العالمین اس رمضان شریف کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمارے لیے حق کا فیصلہ فرمائے، خاتمہ بالخیر کا فیصلہ بنوائے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔